بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی حدیث ہے جس میں لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، حدیث 165۔ لا تجلسوا علی القبور، قبروں پر مت بیٹھو، ولا تصلوا الیہا، اور اس کی طرف نماز بھی نہیں پڑھو۔ قبروں پر بیٹھنے کا دو مقصد ہے، دو مطلب ہے منع جو ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ قبروں کی توہین کرتے ہوئے جو ہے عام طور پر لوگ قبرستان جاتے ہیں تو قبروں کو اپنے پاؤں سے رونتے ہیں، تو یہ توہین کی وجہ سے جس طرح ایک احترام قبروں کی ضروری ہے، لہذا فرمایا کہ قبروں پر مت بیٹھو، یعنی ان کو اپنے نیچے رکھ کے ان کے اوپر آپ بیٹھیں، ایسا نہ کرو۔ اور دوسرا بیٹھنا، عام طور پر لوگ جو ہے وہ قبروں کو قبر کے سامنے بالکل اتحیات کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں، جو ہے وہ جائے نماز بچھا کر، مصلی بچھا کر قاعدے کی شکل میں، اس کی بھی ممانعت ہے۔ اسی طرح فرمایا ولا تصلوا الیہا، اس کی طرف نماز بھی نہیں پڑھو کہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ حالانکہ آپ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو، لیکن قبر کی طرف رخ کر کے نہیں پڑھو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، تاکہ کسی دیکھنے والے کو کیا ہو جائے، شک نہ ہو جائے کہ آپ شک میں مبتلا ہو جائے۔ اسی طرح اس میں شرک کا بھی تو شائبہ ہے، لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، شرک کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ مشابہت منع ہے۔ آپ جب قبرستان جائیں تو قبروں پر سلام کریں، سلام کرنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں، قبلہ رخ کھڑے ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ جب دعا بھی کریں تو قبر کی طرف رخ نہیں کریں بلکہ قبلہ رخ کر کے۔ اور اگر بہت زیادہ قبر ہیں تو پھر ٹھیک ہے، وہاں آپ کو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ لا تجلسوا فعل انتم ضمیر اس کا فاعل، علی القبور یہ متعلق ہو گیا، یہ فعل فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملے فعلی انشائیہ ہو کر معطوف علیہ۔ ولا تصلوا الیہا، لا تصلوا فعل انتم ضمیر اس کا فاعل، الیہا متعلق۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا سے بچو، یعنی دعا سے یہاں مراد ہے بد دعا، یعنی مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اس لیے کہ اس مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو، اس کی بد دعا کو ڈائریکٹ سنتے ہیں اور اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی، یعنی مقصد یہ ہے کہ اس کی بد دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ اتقی فعل نہیں، فعل امر ہے، انت ضمیر اس کا فاعل، دعوت المظلوم مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ ہو گیا امر، یعنی معلل۔ آگے فا تعلیلیہ، ان حرف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر اس کا اسم، لیس فعل ناقص، بینہا مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، و بین اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا لیسا کی جو ہے وہ خبر، حجاب لیسا کی اسم، لیسا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا انہ کی خبر، انہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ہو گیا معلل کے لیے تعلیل، معلل اپنے تعلیل کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جملہ تعلیلیہ۔ اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمۃ فارکبوها صالحۃ واترکوها صالحۃ۔ اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ، معجمہ یعنی بے زبان کو کہتے ہیں، عجم، عجمی کو بھی عجمی اس لیے کہتے ہیں گونگا، کیونکہ عرب لوگ اپنے آپ کو فصیح فصاحت کی وجہ سے جو ہے وہ غیر عرب کو عجمی کہتے تھے، گونگا کہتے تھے۔ رکب یرکب سے سوار ہونا، ترک یترک نصر ینصر سے چھوڑ دینا۔ اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمۃ، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ فارکبوها صالحۃ،
اچھی حالت میں ان کے اوپر سوار ہو جاؤ، وَاتْرُكُوهَا صَالِحَةً، اور ان کو اچھی حالت میں چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرے، دیکھا کہ ایک جانور بہت زیادہ دبلا پتلا لاغر ہے، فرمایا کہ ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تم سے ان جانوروں کے بارے میں پوچھیں گے، کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، تندرستی کی یعنی درست حالت میں سواری کرو، یعنی اس حالت میں سواری کرو کہ جب یہ جانور تندرست ہوں، صحت مند ہوں، بیمار ہیں، لاغر ہیں، کمزور ہیں، تو اس حالت میں سواری مت کرو۔ اور جب ایک موٹر تازہ تندرست جانور پر جب آپ سوار کریں تو اس کو چھوڑ دو اس حالت میں کہ جس حالت میں وہ تندرست ہو، یعنی کہ اس پر آپ سوار کر کے اس کو بالکل لاغر، کمزور، دبلا پتلا، خراب کر کے جو ہے وہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، بلکہ یعنی تندرستی کی حالت میں اس پر سواری کرو اور اس کو تندرستی کی حالت میں چھوڑ دو تاکہ وہ آرام کرے۔ اتقوا فعل امر، انتم ضمیر اس کا فاعل، لفظ اللہ مفعول، فی حرف جار، ہادی اس میں اشارہ، البہائم المعجم موصوف صفت مل کر مشار الیہ، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ کے ساتھ مل کر مجرور ہوا، فی کا جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا اتقوا کا۔ اتقوا فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ اور آگے ہیں فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، فَارْكَبُوا فعل انتم ضمیر اس کا فاعل، ہا ضمیر ذوالحال، صالحةً حال، ذوالحال حال کے ساتھ مل کر مفعول، یہ ہو گیا معطوف علیہ۔ وَاتْرُكُوهَا یعنی پورا جملہ یہ بھی ہو بہو وہی ترکیب ہے اور یہ اس کے لیے معطوف بن گیا۔ اگلا لفظ ہے لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم۔ خلا یخلو کہتے ہیں خلوت کرنا، تنہائی میں ملنا، یعنی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے، تنہائی میں نہ بیٹھے۔ ولا تسافرن امرأة، کوئی عورت ہرگز سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہو۔ محرم اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی حضور نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ملے، تنہائی میں نہ ملے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تنہائی میں ملتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، ضرور ان کو گمراہ کرتا ہے، برائی میں مبتلا کرتا ہے۔ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، کوئی عورت ہرگز سفر نہ کرے مگر یہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ آج کل کے جتنی حالات ہوتے ہیں، مختلف عصمت دری کے واقعات ہو رہے ہیں، ان سب کے پیچھے اس حدیث پر عمل نہ کرنے کی وجہ ہے کہ حدیث پر عمل کریں گے تو اس لیے کہ تو یہ تو خودکشی والی بات ہے کہ عورت کہے کہ بھائی میں کیوں حفاظت کروں، مرد اپنی حفاظت کرے۔ تو ایسے کر کے جب وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کو رونتے ہوئے جب جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ لا یخلون فعل یا نہی غائب، رجل فاعل بامرأۃ متعلق فعل کا، یہ ہو گیا جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ۔ اور لا تسافرن فعل امرأۃ جو ہے یہ ذوالحال، واو حالیہ، معها محرم، محرم مبتدا، معها خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر حال، ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا فاعل۔ تو یہ پورا جملہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے پر ان دونوں کا عطف ہے۔ اگلی روایت لا تتخذوا ظہور دوابکم منابرا، لا تتخذوا، اتخذ یتخذ اتخاذ کا معنی ہے بنانا، ظہور ظہر کی جمع پیٹھ کو کہتے ہیں، کمر، دواب دابہ کی جمع ہے جانور چوپائے، منابر ممبر کی جمع ہے ممبر کو کہتے ہیں۔ لا تتخذوا ظہور دوابکم منابرا، اپنے جانوروں کے پیٹھ کو یعنی پشت کو ممبر مت بناؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی راستے میں چلتے ہوئے جانور پر سوار ہیں آپ، کوئی آدمی آپ سے مل گیا تو آپ اس کے اوپر بیٹھ کے اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے تھکاوٹ ہوتی ہے، تو لہذا اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو آپ اس سے اتر جاؤ، بقدر ضرورت جائز ہے، بلا ضرورت اس طرح کرنا اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ لا تتخذوا فعل نہیں، انتم ضمیر اس کا فاعل، ظہور دوابکم مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہو گیا مفعول فیہ، منابر جو ہے یہ مفعول ہو گیا، منابر جو ہے یہ مفعول فیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لا تتخذوا شیئا فیہ الروح غرضا،
غرض کہتے ہیں ہدف کو، یعنی ایسے چیز کو جس میں روح ہو اسے نشانہ مت بناؤ، ایسے چیز جس میں روح ہو اسے ہدف مت بناؤ، یعنی زیرو چیز کو کہیں پہ کھڑا کر کے اس سے نشانہ لیتے ہیں لوگ تفریح کرنے کے لیے، اس کو مارتے ہیں، ایسا کرنا جائز ہے۔ لا تتخذوا شیئا، ایسے چیز کو لا تتخذوا غرضا شیئا فیہ الروح، ایسے چیز کو یعنی ہدف مت بناؤ ایسے چیز کو جس میں روح ہو، جس میں روح ہو، زیرو چیز کو ہدف مت بناؤ۔ آگے ہے لا تجلس بین رجلین الا باذنہما، دو آدمیوں کے درمیان مت بیٹھو مگر ان کی اجازت کے ساتھ، دو آدمیوں کے درمیان مت بیٹھو مگر ان کی اجازت کے ساتھ۔ دو آدمی بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے پرائیویٹ گفتگو ہو رہی ہو، تو لہٰذا ان کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھنا ناجائز ہے۔ لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، شماتہ کہتے ہیں دشمن کی مصیبت پر خوش ہونا، یعنی دشمن پر، آپ کے دشمن پر کوئی مصیبت آ جائے اور آپ خوش ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں شماتہ۔ تو فرمایا کہ لا تظہر الشماتۃ لاخیک، اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، فیرحمہ اللہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے، ویبتلیک، اور آپ کو اس میں مبتلا کرے۔ لا تظہر فعل، انت ضمیر اس کا فاعل، الشماتہ مفعول، لاخیک جار مجرور ہو گیا لا تظہر فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معلل۔ آگے ہے فا تعلیلیہ، یرحمہ فعل لفظ اللہ فاعل، ہو ضمیر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر معطوف علیہ، ویبتلی کا فعل فاعل مفعول مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر تعلیل جو ہے معلل اپنے تعلیل کے ساتھ مل کر جملہ تعلیلیہ ہو گیا۔